آپ نے دیکھا کہ کنٹینیو کر رہا ہے جماعت اسلامی کا دھرنا راولپنڈی کے اندر، اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اس کے حوالے سے لیٹسٹ کیا بیان آیا جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کی طرف سے، سنیے۔ جب ہمارے وزراء یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئی پی پیز سے بات نہیں کر سکتے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوئے اور اس وقت بھی ایک فہرست 124 آئی پی پیز کی آتی ہے اور کبھی 100 آئی پی پیز کی آتی ہے، حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے لا نہیں سکتے، ان کی نااہلی کا عذاب پوری قوم بھگتتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ کے اندر کہ پاکستان کے اندر ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام کسی ایک پاکٹ کے اندر آپ پیدا کر کے پورے ملک کے اندر اس کا اثر نہیں لے کے آ سکتے۔ پورے ملک کے اندر جب تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، اور خاص طور پر فیڈرل کی سطح کے اوپر ظاہر ہے ٹرکل ڈاؤن ساری چیزیں نیچے کرتی ہیں۔ فچ کی رپورٹ آئی ہے، بنیادی طور پر ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ انیشل فیز کے اوپر ہو گیا ہے، ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے وہ رکھا جائے گا، اس کے بعد سے فچ نے کہا کہ پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، CCC+ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو اس طرح کے ادارے ہیں جو مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ باقی بھی اپنی کامنٹری کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے، وہ جو انگریزی کے اندر ہے، اردو میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کل آپ نے لیٹ نائٹ سٹوریز بھی دیکھ لی ہوں گی کہ فروری کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو انہوں نے کمزور قرار دیا ہے، کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے، انہوں نے کہا جس وقت جو حکومت ہے وہ کمزور پاؤں کے اوپر کھڑی ہے۔ موجودہ حکومت کو فروری کے انتخابات کے نتائج نے توقع سے کمزور مینڈیٹ جو ہے ملا، حاصل کیا انہوں نے۔ پی ٹی آئی کے حق میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی مئی 2023 سے جیل میں ہے، مگر ابھی بھی عوام میں مقبول ہیں، یہ فچ کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ رواں سال ہے $22 ارب کا جو بیرونی قرضہ ہے جو کہ میچور ہو رہا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، یقین کریں آپ میری بات اکثر مانتے ہیں، نپے تلے سوال کرتے ہیں جو بھی ہمارا گیسٹ آتا ہے۔ اب ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو ایک طرف آئی پی پی کا معاملہ اور دوسری طرف جو یہ فچ کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہوں، ہمارے دوست ممالک ہوں، چائنا ہو، باقی بھی امریکہ سے لے کے ہر جگہ کے اوپر یہی بات آتی ہے، تو یہی بات کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام پیدا کریں ملک کے اندر، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے نا بقا نہیں ہے، آپ کو اس طرف جانا پڑے گا سیاسی استحکام کی طرف۔ چوہدری صاحب۔ نہیں، جماعت اسلامی نے دیکھے عوامی اور سیاسی طور پر کافی لیپ فارورڈ ہے، انہوں نے ایک سیاسی طور پر بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، وہاں مقابلہ کیا ہے، اور گرفتاریاں اگر ہونے والی تھی تو ان کو بھی ڈاج کیا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان نے اپنی پارٹی کو لے کے وہاں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے عوامی مطالبے جو ہیں وہ ہر دل کی دھڑکن اور آواز ہیں، تو ان کو ماننا چاہیے اور ماننے پڑیں گے۔ اور میرے خیال میں جماعت اسلامی نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور ابھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت نے کوئی لیت و لال کی تو اس کا خمیازہ بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات کر رہے ہیں بات چیت کر کے ان پر عمل کریں اور لوگوں کو گھروں کی طرف روانہ کرائیں، کیونکہ پاکستان میں پہلے صورتحال جو گوادر میں ہوا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو ملک کے مختلف حصوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہم یہ ساری بحث کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کی بہتری سیاسی استحکام کے اندر ہے، وہ کسی بھی طریقہ سے آئے، کوئی بھی جو ہے آپ نے اسٹریٹجی اپنانی ہے، پارلیمان کے ذریعے اے پی سی کال کرنی ہے، اپوزیشن حکومتی پارٹیز نے، بڑا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔